صدر ایوب صاحب اور ان کی کابینہ جو تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری پروگرام جو ہے اس کا آغاز نہیں کرے گا۔ پھر وہ سن 68 میں جو صدر ایوب ہیں وہ فرانس کے دورے پر آتے ہیں، وہاں پہ ان کو جو ہے فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان کے جوہری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یعنی وہ ایوب خان جن کو کہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اندر جو ایک کہا جاتا ہے سبز انقلاب، اور جو ہمارے مطالعہ پاکستان کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے سنہری دور جو تھا وہ صدر ایوب کا تھا، وہ ہوگا سنہری دور، لیکن جو پاکستان کا سالڈ دفاع کا نظام تھا، جو کہ ہندوستان جس پہ کام کر رہا تھا، وہ اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو یعنی پاکستان دو لخت ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صدر بنتے ہیں، اس وقت بھٹو صاحب نے جو ہے فوری طور پر دو کام کیے تھے۔ پاکستان کا پہلا جمہوری اور پارلیمانی وفاقی آئین بھی جو تھا وہ انہوں نے بنایا تھا، مگر جنوری 1972 میں سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک کانفرنس بلائی، اور بھٹو کا سوال سائنسدانوں سے یہ تھا کہ ہم ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں، بتائیں کتنے وقت میں یہ ایٹم بم دستیاب ہوگا۔ یہ وہ واحد سوال تھا جس نے کہ تمام سائنسدانوں کو چونکا دیا۔ 3 سال کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی اس کانفرنس کے اندر اور اس میٹنگ کے اندر، اور شکستہ قوم کے اس رہنما نے، جسے ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں، قوم کے اعتماد کو واپس لانے کا پورا عزم کیا، اعادہ کیا، اور ایٹم بم بنانے کا کام پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو سونپ دیا۔ امریکہ نے اسے قطعاً جو ہے وہ پسند نہیں کیا تھا، اور اسی زمانے میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر جو ہیں، انہوں نے کھلم کھلا ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے اس پر اصرار کیا تو ان کو زندہ نہیں رہیں گے، یا وہ نہیں رہیں گے۔ 1978 میں یہ محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے پاکستان کے سائنسدانوں کی، اور 1982 تک پاکستان کے سائنسدان جو ہیں وہ 90% افزودگی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان کے مطابق 1984 میں جوہری بم بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی بقول ڈاکٹر قدیر خان کے، اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز جو وزیر خارجہ تھے، یا ان کے جو پوری کیبنٹ تھی، خود ضیاء الحق صاحب جو تھے، ان کے بھی بہت زیادہ ان کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس تھا بقول ڈاکٹر قدیر خان کے، لہٰذا انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، ورنہ پاکستان 1984 کے اندر جو ہے وہ یہ بم جو تھا اس کا تجربہ کر چکا ہوتا۔ 1998 میں میاں نواز شریف اگین ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو تھے، انہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی بم تھا اس کا تجربہ کیا۔